کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے تو بقیہ جو تمہیدی امور ہیں اب ہم ان کی طرف آ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے تمہیدی کہ یہ مقام بھی قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم یہاں درس تسلسل کے ساتھ دے رہے ہیں، ان میں پہلا حصہ جو ہے اس نصاب کا وہ 4 جامع مقامات پر مشتمل ہے۔ یہ جوامع الکلم ہے، جوامع الکلم من القرآن الحکیم۔ یہ جوامع الکلم کا لفظ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی، چند الفاظ پر مشتمل، لیکن علم و حکمت کے بہت بڑے بڑے خزانے، انہیں حضور نے تعبیر کیا اللہ نے مجھے خاص طور پر یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اللہ نے مجھے فصاحت اور بلاغت سے نوازا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے بڑی جامع باتیں عطا ہوئی ہیں۔ تو جامع باتیں احادیث میں بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کے یہ مقامات یہ بھی گویا کہ جوامع الکلم ہے، لیکن من القرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں جامع ترین مقامات۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے، تجزیہ کر لیجئے کہ سورۃ العصر میں جو 4 چیزیں آئی تھیں، لوازم نجات، شرائط فلاح، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں تجزیہ کیجئے ایمان کے ضمن میں اللہ کی توحید کا التزام، لا تشرک باللہ، شرک سے اجتناب۔ اسی طرح قانون مجازات اعمال، انسانی اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں۔ اے میرے بچے، نیکی یا بدی خواہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر وہ کہیں وہ پہاڑوں کی کھوؤں میں گھس کر وہ کام کیا گیا ہو، زمین کے پیٹ کے اندر گھس کر کام کیا گیا ہو، یا فضا یا خلا میں کام کیا گیا ہو، اللہ سب کو لے آئے گا۔ تو گویا کہ قانون مجازات عمل اور توحید، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات، غنی، حمید، لطیف، خبیر، یہ چند امور ہیں کہ جن کا گویا کہ یہاں پر ایمان کے ذیل میں تذکرہ آیا ہے ان 8 آیات میں۔ اب دوسرا عنوان سورۃ العصر میں تھا عمل صالح، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس عمل صالح کے ضمن میں ایک بہت جامع لفظ آیا ہے شکر کرو اللہ کا اور اپنے والدین کا۔ پھر یہ اقامت الصلاح، نماز قائم کرو، یا بنی اقم الصلاح۔ پھر حلم اور تواضع، بجائے تکبر کے تواضع ہو، بجائے اس کے کہ انسان کج ادائی اختیار کرے اور تکبر کا اظہار کرے، تواضع ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میانہ روی، یہ گویا کہ انسانی شخصیت کے اس کے بڑے تکمیلی اوصاف شمار کیے جا سکتے ہیں۔ بڑی میچور شخصیتوں کے اندر یہ تواضع اور حلم اور میانہ روی جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ تواصی بالحق جو سورۃ العصر کا تیسرا عنوان ہے، اس کے ضمن میں یہاں قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہمارے سامنے آ گئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا بنی اقم الصلاح وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اور جو چوتھی بات تھی سورۃ العصر میں وتواصوا بالصبر، وہ بھی یہاں موجود ہے، واصبر علی ما اصابک، اور پھر صبر کر اور جھیل، جو بھی تجھ پر بیتے اسے برداشت کر۔ معلوم ہوا وہی 4 امور جو سورۃ العصر میں تھے، وہی 4 امور جن میں سے 3 صراحتاً اور 3 گویا کہ مقدر، ایک مقدر تھا وہ آیت البر میں سامنے آئے، وہی 4 امور صراحت کے ساتھ چاروں کے چاروں یہاں بھی موجود ہیں۔ اسی اعتبار سے ان کو بھی جوامع الکلم میں شمار کیا گیا، اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول کا موضوع ترین درس ثالث ہے۔ اب آئیے تیسری بات، تمہیدی بات، ان 8 آیات کا مضمون کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے۔ جن حضرات کے پاس یہ منتخب نصاب کی کتاب موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے عنوان قائم کیا مقام عظیمت۔ اصل میں یہ تدریجی ترقی ہو رہی ہے، تدریجی ارتقاء ہو رہا ہے۔ سورۃ العصر کے ذیل میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بیس لائن ہے، وہ جو گراف کا ایک تصور ہے
بیس لائن ہے، پھر یہ کہ بلندی ورٹیکل لائن کے ساتھ اس کی بلندی کا معاملہ آتا ہے، اس کی کمیت کا معاملہ آتا ہے۔ ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر، یہ بیس لائن ہے سورۃ العصر۔ اس سے ذرا اونچا مقام آیا، وہ ہے حقیقت بر و تقویٰ، یہ گویا کہ بلندتر مقام ہے۔ پھر اس سے اوپر بلندتر مقام آیا، مقام عظیمت، یہ چونکہ انہی آیات مبارکہ میں لفظ آیا ہے ان ذالک من عزم الامور، ہمت کے کام، عظیمت کے کام، اولو العزم لوگوں کے کرنے کے کام۔ چوتھا درس آئے گا ہمارا، اور وہ سورہ حامی میں سجدہ کی 6 آیات پر مشتمل ہے یا 7 آیات پر۔ اس کا عنوان ہے حظ عظیم، بڑا نصیب، بہت اونچا مقام۔ یہ بھی در حقیقت اس درس کے اندر وہ لفظ موجود ہے کہ یہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، تو حظ عظیم، بڑا نصیب، اللہ کی طرف سے جسے بڑا نصیب عطا ہوا، بہت بڑا جس کا رتبہ ہے۔ تو یہ تدریجاً اصل میں ارتقا ہو رہا ہے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں جو جامع ہم نے دروس شامل کیے ہیں۔ لیکن اس کا ذیلی عنوان جو ہے اس منتخب نصاب والی کتاب میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، حکمت قرآنی کی اساسات، قرآن کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، وہ کن پریمسز پر اپنے فلسفے کو بلڈ کرتا ہے۔ پھر یہ کہ لفظ فلسفہ لفظ حکمت میں فرق کیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے اس تیسرے درس کا عنوان مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کی اساسات، وہ بنیادی مقدمات کیا ہیں جن پر قرآن اپنی حکمت کو، اپنی وزڈم کو، اپنے فلسفے کو اٹھاتا ہے، تعمیر کرتا ہے اس کی عمارت کو۔ اور اس میں خاص طور پر ایک نکتہ نوٹ کیجئے کہ ان آیات میں اس حقیقت کا بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس بات کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ فطرت انسانی کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہے۔ فطرت انسانی میں اس کی اساسات موجود ہیں، فطرت انسانی کی ہی در حقیقت ایک مکمل تعبیر اور اس کی مزید تشریح اور توضیح ہے وہ تمام تعلیمات کہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ ان 8 آیات کا موضوع قرار پایا۔ اب آئیے چوتھا نکتہ، آیت البر میں آپ کو یاد ہے کہ حقیقت بر و تقویٰ پر جو بحث ہوئی وہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ہوئی، ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں تھا شان نزول میں، اور وہ واقعہ تھا تحویل قبلہ۔ یہاں جو مقام عظیمت کی وضاحت ہو رہی ہے یا قرآن مجید کی تعلیمات کا فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، یا حکمت قرآنی کی جو اساسات یہاں معین کی جا رہی ہیں ان 8 آیات میں، تو ان کے پس منظر میں ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت ہے حضرت لقمان کی۔ تو یہاں ہمیں چاہیے ذرا کہ حضرت لقمان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں۔ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں ایک معاملہ تو مختلف فی ہے جس میں کچھ اختلاف ہے، ایک معاملہ متفق علیہ ہے جس پر پورا اتفاق ہے۔ اختلافی معاملہ یہ ہے کہ یہ کون تھے اور کس زمانے میں تھے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان کا تعلق عرب باعدہ سے ہے۔ یہ عرب کی اقوام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ قدیم زمانے کی عرب اقوام جن کا اب نام و نشان مٹ چکا، وہ ماضی کے دندلکوں میں گم ہو چکی، قوم عاد، قوم سمود، ان کو کہتے ہیں عرب باعدہ، مٹ جانے والے عرب۔ پھر ایک ہے عرب عاربہ، وہ عرب کے جو ابھی باقی ہیں، جن کی نسلیں موجود ہیں اور وہ اصل عرب ہیں، یعنی جب سے انسانی تاریخ کا علم حاصل ہے وہ عرب جزیرہ نمائے عرب ہی میں مقیم تھے۔ چنانچہ یمن سے جو قبیلے نکلے ہیں، وہ جو سد معارف جب ٹوٹا ہے اور جو سیلاب آیا ہے عظیم اور بڑی تباہی آئی ہے، پھر قبائل جو نکلے ہیں، اوس اور خزرج کے قبائل بھی انہی میں سے ہیں، یہ عرب عاربہ کہلاتے ہیں، جو ہمیشہ سے عرب میں آباد تھے جب سے تاریخ انسانی معلوم ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے عرب مستعربہ، وہ عرب کے جو اصلاً عرب نہیں ہیں، عرب ہو گئے۔ چنانچہ قریش جو ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کا جو قبیلہ ہے، وہ اصلاً عرب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں آپ۔ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، پھر انہوں نے اپنا مستقل مسکن جو ہے وہ فلسطین میں رکھا، وہ تو اپنے ایک بیٹے کو لا کر یہاں آباد کر دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت اسماعیل کی نسل یہاں آباد ہوئی۔
تو یہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک معلوماتی شے تھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان عرب تھے اور عرب باعدہ میں سے تھے، اور اس میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قوم عاد جس شخص سے چلی ہے، جد امجد ان کا نام عاد تھا۔ عاد کا ایک بیٹا شداد، جس نے وہ جنت بنائی تھی جو ابھی حال ہی میں جو عمان کے علاقے میں جو ایکسکیویشن ہو رہی ہے، اور اس میں وہ شہر نکل آیا ہے جس کے 30 ستون ہیں، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ تو وہ جو شہر جس نے آباد کیا تھا، جسے شداد کی جنت کہتے ہیں، وہ عاد کا بیٹا تھا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ عاد ہی کے دوسرے بیٹے یہ لقمان تھے۔ یہ بہت نیک تھے، سلیم الفطرت تھے، حکیم تھے، دانا تھے، اور پھر یہ کہ شداد کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی۔ ایک دوسری رائے جو اسی رائے کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب الہی آیا تو جو اہل ایمان بچ گئے تھے حضرت ہود کے ساتھی، ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جو جزیرہ نما عرب کے شمال مغرب کی طرف چلے گئے، اور وہ عاد ثانیہ کہلاتے ہیں۔ قوم سمود انہی سے ابھری ہے، ان میں حضرت صالح بھیجے گئے۔ کچھ ان میں سے لوگ وہ تھے جو یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس یمن میں جو حکومت قائم کی ہے عاد کے بچے کھچے لوگوں نے، اہل ایمان نے، ان میں ایک بادشاہ حضرت لقمان نام کے ہوئے۔ گویا کہ یہ دو رائے ہوئی، لیکن ان دونوں کو جمع کر لیجئے کہ اس رائے کی روح سے پھر حضرت لقمان عرب باعدہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ رائے مشہور مورخ اور صاحب مغازی محمد ابن اسحاق نے پیش کی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی دو بڑے محقق جو اشخاص گزرے ہیں، اہل علم و فضل، ان دونوں نے اس رائے کو قبول کیا ہے۔ چنانچہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض القرآن، ان کی ایک بڑی مارکۃ الآراء علمی کتاب ہے، اس میں اسی رائے کی تصویب کی ہے۔ اسی طرح مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، جن کی بڑی عمدہ کتاب ہے قصص القرآن، انہوں نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ ایک رائے تو بہرحال یہ ہے، لیکن دوسری رائے وہ ہے کہ زیادہ تر روایات جو ہمیں ملتی ہیں وہ اس دوسری رائے کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ چنانچہ خود حضرت ابن عباس سے رائے، حضرت ابو ہریرہ سے رائے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 صحابہ سے یہ قول مروی ہے۔ اسی طرح پھر تابعین میں سے سعید بن المسیب، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، ان تینوں کی رائے بھی یہ ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے بعد کے بڑے مصنفین جو مورخین گزرے ہیں، ان میں سے سہیلی اور مسعودی، انہوں نے بھی رائے یہ دی ہے، اور یہ رائے وہ ہے کہ جو مختلف، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ کی بھی کہ آراء ہمیں ملتی ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کے آثار ہیں، کہ یہ اصلاً حبشی تھے۔ یہ سوڈان اور مصر کا جو علاقہ جہاں مل جاتا ہے، اصل میں قدیم زمانے میں یہ پورا مصر تھا، کہ سودان مصر، یعنی یہ کہ در حقیقت مصر کا وہ علاقہ جہاں کے لوگ سیاہ فام ہے، وہ سودان کہلاتا ہے، اسود سے سیاہ فام لوگ۔ اور مصری کا وہ علاقہ اس لیے کہ نیل تو در حقیقت ایک دریا ہے، اور سوڈان کی بھی ساری جو بھی زرخیزی ہے اسی کے طفیل ہے، اور مصر میں بھی جو حصہ زرخیز ہے وہ اسی کے طفیل ہے۔ تو اصل میں یہ ایک ملک بنتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت دنیا میں 2 ملکوں کے نام سے ہے، مصر اور سوڈان۔ تو مصر اور سوڈان کی سرحد کے قریب ایک علاقہ ہے، نوبیا کہلاتا ہے، یا وہ قبیلے کا نام نوبہ۔ تو یہ نوبہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے نوبیا کے رہنے والے تھے، لیکن یہ پھر نقل مکان کر کے یہ جو علاقہ ہے جس کو ایلا کہتے ہیں، عقبہ، یعنی جو خلیج عقبہ جاتی ہے، بحر احمر جب 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، خلیج سویس وہ مغرب کی طرف، شمال مغرب کی طرف بڑھ رہی ہے، اور خلیج عقبہ جو شمال مشرق کی طرف، تو اس کے مشرقی ساحل پر آ کر یہ آباد ہو گئے تھے۔ اس لیے ان کے اقوال، ان کی باتیں جو ہے اہل عرب میں پھر مشہور ہو گئی۔ جو روایات صحابہ سے ملتی ہیں اور تابعین سے، ان میں یہ بھی صراحت ہے کہ سیاہ فام تھے، نہایت پستہ قد تھے، بڑے موٹے موٹے ہونٹ تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، یعنی یہ کہ دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں کسی کے کمی اور حقارت کی، وہ ساری چیزیں ان میں بتمام و کمال موجود تھیں، لیکن نہایت حکیم اور دانا انسان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ اس اعتبار سے وہ حدیث میرے جب آج میں سوچ رہا تھا تو وہ حدیث پھر ذہن میں آئی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہ پا سکیں، کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے، کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے،
لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہی گویا کہ ایک مثال ہے، پستہ قدمی ہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ بھی حبشی تھے، سیاہ فام تھے، لیکن یہ کہ یہ حضرت لقمان تو نہ صرف یہ کہ حبشی اور سیاہ فام بلکہ نہایت پستہ قد اور بڑے موٹے موٹے ہونٹوں والے، اور پھر یہ کہ پیشے کے اعتبار سے بڑھئی، لیکن اللہ نے حکمت اور دانائی انہیں عطا کی۔ بہرحال یہ تو تھا